آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا کیس تھا، جو ایک اور انہوں نے فراڈولنٹ انٹرا پارٹی الیکشن کرایا تھا مارچ میں پچھلے سال، جس کو ہم سب نے چیلنج کیا تھا، اور اس کی آج پھر نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اس دفعہ وہ اپنے سارے کاغذات جمع کرائیں گے، لیکن افسوس کہ آج بھی نہ جمع کرا سکے، اور انہوں نے مزید وقت مانگا، جس کے نتیجے میں 4 مارچ کو اب اس کیس کی دوبارہ پیشی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے تمام جو پٹیشنز ہیں اس کے جواب جمع کرا دیے ہیں، یعنی جو پٹیشنرز نے جو کمپلینٹ کی اس کے جواب۔ تو ابھی جا کے پتہ چلا کہ جو میں نے بھی نہیں داخل ہوا، اور الیکشن کمیشن کے سامنے حسب دستور انہوں نے بہانہ کیا اور غلط بیانی کی کہ تمام پٹیشنرز کے جو جوابات ہیں وہ جمع کرا دیے گئے ہیں۔ بہرحال باقیوں کے کرائے، میرا جو کمپلینٹ تھی اس کا جواب ابھی تک جمع۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، آپ کے سامنے ہے کہ پیشی پہ پیشی، تاریخ پہ تاریخ، اور یہ اپنے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو معاملہ ہے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے، اور جس کا نقصان جو ہے وہ ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اور کسی کو نہیں ہوگا۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو خود ساختہ قیادت ہے، اس کو اس سے کیا غرض کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو قانونی حیثیت ہے، جو قانونی وجود ہے، وہ خطرے میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن سمبل ہے بلہ، وہ آج بھی معطل ہے، ان کو نہیں ملا۔ تو یہ بجائے اس کے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے اور جو کارروائی ہے وہ کرتے تاکہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچتا، اس سلسلے میں یہ پھر بہانے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ ان کو ایک پیشکش بھی کی ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے موجود ہے، کہ ہم بانیان جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی، ہم نے 25 جنوری پچھلے سال ایک کانفرنس کی تھی، اس میں ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا اور یہ پیشکش کی تھی کہ یہ عادی مجرم ہے، یہ بار بار جعلی انٹرا پارٹی الیکشنز کراتے ہیں، اور اس کے بعد نقصان پارٹی کو بھگتنا ہوتا ہے، پارٹی کے ورکرز کو بھگتنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ پیشکش کی تھی کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کر کے دکھائیں گے اور تمام قانونی تقاضے بھی پورے کریں گے، تاکہ الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہو سکے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی حیثیت ہے وہ بحال ہو سکے۔ لیکن افسوس کہ آج تک ہماری اس پیشکش کا، جس میں میں تھا، ہم نے لکھ کے دی ہے، سعید اللہ خان نیازی ہیں پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی پنجاب، جو کہ فاؤنڈنگ چیئرمین کے فرسٹ کزن بھی ہیں، اس کے علاوہ فاؤنڈنگ ممبرز اور بھی ہیں، کچھ ہمارے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ ہم سب نے دستخط کر کے یہ قرارداد پاس کی تھی کہ ہم یہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، اور الیکشن کمیشن سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملہ ہے یہ قانونی تمام تقاضے پورے ہوں اور پی ٹی آئی کی قانونی حیثیت بحال ہو۔ لیکن افسوس، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، یہ جو قیادت ہے اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ جو سیاست اس وقت پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، یہ ملک دشمن سیاست ہے، یہ ملک دشمنی کے راستے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ یہ عوام اور ورکرز کے آگے جواب دہ نہیں ہے، یہ ایک منتخب قیادت نہیں ہے۔ یہ جس راستے پہ چلے ہوئے ہیں اس سے واپس آنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی واحد لائف لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے جائیں، اور جو ورکرز ہیں ان کی مرضی کے نمائندے منتخب ہوں، وہ قیادت سنبھالیں اور تمام جو قانونی تقاضے ہیں، جو آئین کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، ابھی جو حالیہ ان کا جلسہ ہوا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ بدر منیر کی پشتو فلم چل رہی ہے،
اگلی دفعہ شاید یہ کوئی لکڑی کی بندوق لے کے بھی وہاں پہ کھڑے ہو جائیں. مکمل غیر سنجیدہ سیاست، مکمل غیر سنجیدہ بیانات. پر ان کو کیا لینا دینا؟ انہوں نے تو یہ پارٹی نہیں بنائی تھی. یہ پارٹی تو ملک کو سنوارنے کے لیے بنائی تھی، ملک کو بنانے کے لیے بنائی تھی، ملک کو انتشار میں دھکیلنے کے لیے تو نہیں بنائی تھی. میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کی خود ساختہ قیادت کو. میں چیلنج کرتا ہوں کہ غزہ میں 50,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. اس میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، کئی 100 صحافیوں کو دن قتل کیا گیا، بمباری کی گئی. آج اس پہ قبضہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جن ممالک نے اسرائیل کو اس جینوسائیڈ میں مدد کی، ان کو اسلحہ دیا، ان کو پیسے دیے، ان کو یہ جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. یہ جو امریکہ میں ہیں، یہ جو کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ، یہ غیر آئینی ہے. پاکستان کا آئین اور قانون اجازت ہی نہیں دیتا کوئی سیاسی جماعت کو کہ وہ کسی غیر ملک میں منظم ہو، کسی غیر ملک میں فنڈز اکٹھا کرے ایز اے پارٹی، ایز این انڈیویجول. پاکستانی وہ دے سکتے ہیں پاکستانی اکاؤنٹس میں، لیکن ایک سیاسی جماعت کے طور پہ وہاں منظم نہیں ہو سکتے. یہ جو لوگ ہیں جو کر رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، یہ غزہ پہ کیوں نہیں سوال اٹھاتے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کے لیڈر ہے، تو یہ امت مسلمہ کے لیڈر غزہ میں جو جینوسائیڈ ہوا ہے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان کے حقوق کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ اور جن لوگوں نے اسرائیل کو اسلحہ دیا، پیسہ دیا، یہ وسائل دیے کہ وہ مسلمانوں کو وہ قتل عام کرے، اس کو یہ ان کے آگے یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ ان کے پیر کیوں چاٹتے ہیں؟ یہ ان کے بوٹ کیوں پالش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ملک دشمن سیاست ہو رہی ہے. یہ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک سیریا، شام یا یمن یا ایسے حالات پیدا ہوں. جو بین الاقوامی قوتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہیں، وہ حالات یہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں پہ حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں پہ یہ آواز بلند نہیں کرتے. تو یہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہوتی جو ہم نے بنائی تھی، ہم ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے. ہم جہاں پہ بھی ظلم ہوتا تھا اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے پاکستان سے باہر ہے. اتنا بڑا جینوسائیڈ ہوا ہے، آج تک ان کا کوئی بیان نہیں آتا، اور جا کے اپنے جلسوں میں پاکستان کے ادارے ان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں. یعنی کتنے دکھ کی بات ہے، کتنی افسوسناک بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو المیہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ صرف اقتدار کی ہے. یہ اقتدار کے پجاری ہیں، یہ اقتدار کے بھکاری ہیں. ان کو صرف اقتدار چاہیے. اور یہ صرف معاملہ پاکستان نہیں بلکہ پوری مسلمان دنیا میں ہے کہ اگر ہمارے حکمران عوام کے آگے جواب دہ ہوتے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس فوجی طاقت بھی ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوتا غزہ میں. یہ اس صدی کا سب سے بڑا جینوسائیڈ ہے. اس لیے کہ یہ حکمران جو ہے، یہ اقتدار ان کا ایمان ہے، ان قوتوں کے سامنے یہ آواز نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بنیاد سیاسی جماعتیں ہیں. جب تک وہ خود جمہوری نہیں ہوں گی تب تک پاکستان میں ایک صحیح معنوں میں ایک جمہوری نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا جو قیادت جواب دہ ہو عوام کے سامنے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل خطوط لکھنے کا دور ہے. پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین نے ایک تازہ ترین خط میں 6 نکات پیش کیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان نے بھی 6 نکات پیش کیے تھے. شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات بنگالیوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، مسمار کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا. اس وقت بھی اقتدار کے بھوکے جو تھے انہوں نے پاکستان کو بھیٹ چڑھایا 71 کی جو ٹریجڈی ہوئی تھی. آج بھی یہ صرف اقتدار کے خاطر کھڑے ہیں. اقتدار کے خاطر یہ جن کو کل یہ کہتے تھے، جن کے ایمان پہ شک کرتے تھے، آج ان کی امامت میں یہ نماز پڑھتے ہیں. یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کہاں کے اصول ہے؟ کیونکہ مقصد صرف اقتدار ہے. پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد ایک الائنس بنتا ہے
قانون آئین اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. آئین اور قانون کے جو رکھوالے ہیں ان کی اپنی ایک سیاست ہے, وہ اپنی جوڈیشل پاور کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ہمیں یہ سیاست کو دفنانا ہے, یہ مفاد پرست سیاست کو دفنانا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں اب کوئی شیخ مجیب الرحمان مارک 2 نہیں پیدا ہوگا, اور ہم مقابلہ کریں گے. ہم پہلے دن سے کھڑے تھے, آخری وقت تک انشاءاللہ پاکستان کے مفادات کا دفاع کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف جو بنی اس لیے تھی کہ حقوق کا تحفظ کیا جائے, اقتدار کے خاطر نہیں. اقتدار کے بھوکے ہم نہیں تھے, ہم نے پہلے بھی اقتدار کو ٹھکرایا ہے, آئندہ بھی ٹھکرائیں گے, لیکن اپنے اصولوں کے ساتھ جکڑے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.